آج پھر بھائی نے ظلم کی حد پار کر دی تھی۔ بیوی کی بات سننے کے بعد تو جیسے وہ سوچنے سمجھنے کی سوجھ بوجھ ہی کھو بیٹھتا تھا۔ وہ ذرا سی چنگاری بھڑکا دیتی اور بس پھر بھائی منہ سے نہیں بلکہ لاتوں اور ڈنڈوں سے میری پٹائی شروع کر دیتا تھا۔ بھائی نے پسند کی شادی کی تھی، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، مگر اس کا حسن صرف ظاہری ہی تھا، اندر سے وہ بالکل سیاہ کردار کی مالک تھی۔ آتے ہی سارے گھر پر قبضہ کر لیا اور مجھے اور میری ماں کو پائی پائی کا محتاج کر دیا۔ اب تو بھائی کا یہ عالم تھا کہ بس بھابھی کی بات ہی انہیں سچی دکھائی دیتی تھی۔ لوگوں کی زندگی سسرال جا کر تنگ ہوتی ہے، مگر میری تو میکے میں ہی ہو چکی تھی۔ جب سے میری بھابھی آئی تھیں، ہمارے سر پر تو جیسے کوئی تھانے دارنی سوار ہو چکی تھی۔ پل پل خود کا وجود مار کر جینا پڑ رہا تھا۔ بھابھی کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی، وہ کس بات کا بدلہ ہم سے لینا چاہتی تھیں۔ ابھی کل شام کی بات ہے کہ میں بھابھی کے کہنے پر چھت سے بھائی کے کپڑے اتارنے کے لیے گئی۔ اتفاق سے اسی پل پڑوسیوں کی چھت پر ان کا لڑکا آ کر پتنگ اڑانے لگا۔ تیز ہوا کے دباؤ کی وجہ سے میرا دوپٹہ بار بار سر سے اڑ رہا تھا۔ اسی پل بھابھی چھت پر چلی آئیں۔ اس نے جب سامنے چھت پر لڑکا دیکھا تو اسے ایک اور ہنگامہ کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے مجھے باتیں سنانے لگیں۔ شور کی آواز سن کر امی بھی پریشان ہو گئیں اور نیچے سے ہی آوازیں دینے لگیں کہ آخر اب کیا ماجرا ہے۔ بھابھی مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگیں، یہاں تک کہ بھائی کے سارے کپڑے ایک بار پھر گر کر گندے ہو گئے۔ بھابھی نے مجھے جھٹکتے ہوئے امی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور پھر غصے سے بولیں، دیکھ لو اپنی جوان بیٹی کی کرتوت۔ پر نکلنے کی دیر تھی، چھت پر محلے کے لڑکوں کے ساتھ تانکا جھانکی شروع کر دی ہے اس نے۔ میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں ساتھ والوں کے لڑکے کو اشارے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھابھی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھیں، ان میں تو ذرا بھی خوف خدا موجود نہیں تھا۔ میرا غصہ اس پل 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ آخر کوئی اس حد تک بھی جھوٹا ہو سکتا ہے جتنی جھوٹی میری بھابھی تھیں، مگر جب قسمت ہی خراب ہو ہماری لاکھ کوششیں بھی بیکار جاتی ہیں۔ کچھ ایسا بھی اس شام ہوا۔ میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی بھائی کی گرجدار آواز مجھے سنائی دی۔ وہ ابھی ابھی ہی گھر میں داخل ہوا تھا اور داخل ہوتے ہی بھابھی کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ وہ سن چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے وہ فوراً میری جانب بڑھا اور مجھے چٹیا سے پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ اس کی گرفت میں میرے بال بری طرح کھینچے چلے جا رہے تھے۔ میں درد سے بلبلا اٹھی، مگر تبھی بھائی امی کو غصے سے بولا، یہ کی ہے تربیت اس لڑکی کی، ہر وقت بس میری بیوی پر ہی نظر رکھتی ہو، وہ کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پہن اوڑھ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی اتنا دھیان اپنی اس بیٹی پر دیا ہوتا تو آج یہ یوں میری عزت مٹی میں نہ ملا رہی ہوتی۔ بھائی کے شعلہ اگلتے الفاظ بیچاری امی پر تو سختہ طاری کر چکے تھے۔ وہ فوراً بھاگ کر میرے پیچھے آئیں اور میرے حق میں صفائی پیش کرنے لگیں، مگر سنتا کون؟ بھائی کو تو سب بھابھی کی بات ہی سچی لگتی تھی۔ میرا وجود اس پل خوف سے لرزا تھا۔ بھائی نے میرے منہ پر یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ مار دیے تھے۔ بھائی کا بھاری بھرکم ہاتھ کا تھپڑ کھا کر میں چکرا کر گرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے گرنے کی دیر تھی، بھائی پیروں کی ٹھوکر سے مجھے مارتے ہوئے بولا، آج تو زندہ نہیں بچے گی، تیری ہمت کیسے ہوئی پرائے لڑکوں کے ساتھ نظریں ملانے کی؟ اس کے منہ میں جو آتا گیا وہ مجھے سناتا جا رہا تھا۔ تبھی امی روتی بلکتی کمرے میں داخل ہوئیں اور بھائی کے بازو تو کبھی ٹانگ پکڑ کر اسے روکنے لگیں۔ جب تک بھائی کا وجود تھک نہیں گیا اس نے مجھے مارنے سے ہاتھ نہیں روکا۔ آخر میں کمرے سے جاتے ہوئے اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ جلد از جلد اس بد کردار لڑکی کو میرے گھر سے نکالو، ورنہ زندہ نہیں بچے گی یہ، میں اس کا گلا دبا کر اسی گھر میں دفن کر دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی۔ بھائی نفرت امیز لہجے میں کہتا ماں کو بھی دھکا دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھائی کو آگ بگولا دیکھ کر بھابھی فوراً بھائی کی جانب لپکیں اور بڑے ہی پیار سے ان کے ماتھے سے پسینہ پونچھ کر بولیں، دفع کریں اپنی ماں بہن کو، یہ تو ہیں ہی ایسی، آپ بس زیادہ غصہ نہ کریں، میری تو جان بستی ہے آپ میں، کہیں کسی روز غصے میں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو آپ کی ماں بہن کے لیے وہ دن جشن سے کم نہیں ہوگا، مگر میرے لیے اور بچوں کے لیے تو بس آپ ہی کل کائنات ہیں۔ بھابھی کی پھر وہی چکنی چپڑی باتیں سن کر بھائی تو پتھر سے موم ہو چکا تھا۔ فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بیوی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں دل ہی دل میں بھابھی کو کئی الفاظ سے نوازنے لگی۔ میرا وجود بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ آج پہلی بار بھائی سے مار نہیں کھائی تھی، مجھے تو بس اس سے مار کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ اب تو درد بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ناک سے خون بہہ بہہ کر اب چکر ضرور آنے لگے تھے۔ اگر ذرا دیر میں جھک کر کوئی کام کروں تو میرے ناک سے خون بہنے لگتا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ چکا تھا، شاید بھائی کے میرے سر پر جوتے اور ڈنڈے برسانے کی وجہ سے کوئی نس کمزور ہو چکی تھی، مگر خیر مجھے اب پرواہ ہی کہاں تھی،
خود کی اس ذلت بھری زندگی سے تو موت کو گلے لگانا ہی بہتر تھا۔ مگر آج جو الزام بھابھی نے میرے کردار پر لگایا تھا یہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں تھا۔ دل چاہا کہ جا کر بھابھی کا منہ نوچ ڈالوں، مگر پھر اس کے بدلے میں بھی ڈبل سزا مجھے بھگتنا پڑ سکتی تھی۔ درد کے ٹیسوں سے وجود دکھ رہا تھا، مگر امی کے سامنے ہمت باندھے رکھی۔ وہ الگ رو رو کر بحال ہو رہی تھیں۔ اسے بیٹے کی خواہش تھی، انہوں نے بیٹے کو پانے کے لیے منتیں مرادیں مانی تھیں، جو اب جوان ہو کر بیوی کا پلو پکڑ کر گھومتا پھر رہا تھا۔ میری ماں تو پھر ماں تھی، بیٹے کی ظلم و ستم کے باوجود اسے بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ نہ جانے اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ بھابھی نے جو آج آگ لگائی تھی، نہ جانے اس کا کل کیا نتیجہ نکلتا۔ امی نے رات کو چپکے سے کچن میں جا کر ہلدی ملا نیم گرم دودھ مجھے لا کر دیا تاکہ میں پی کر سکون کی نیند سو سکوں۔ درد تو تھا ہی، بھوک بھی لگی تھی، اس لیے دودھ پی کر جیسے ہی لیٹی فوراً آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ ایک شور کے ساتھ کھلی تھی۔ بھابھی نے ایک بار پھر کسی بات پر شور مچا رکھا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ امی جو رات کو میری خاطر چھپ کر دودھ لائی تھیں، اب بھابھی امی سے اسی کا حساب مانگ رہی تھیں۔ جب امی نے سچ بتایا تو بھابھی مزید غصے سے امی پر چلانے لگیں۔ صبح کا آغاز ایک بار پھر شور شرابے کے ساتھ ہوا تھا۔ بھائی صبح ہی صبح گھر سے نکل چکا تھا، اس نے میرے کمرے سے باہر نکلنا تک بند کر دیا تھا۔ دن کے وقت جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ چند لوگ بھی موجود تھے۔ میں اور امی حیرانگی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ آج سے پہلے تو بھائی کبھی کسی دوست کو گھر نہیں لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد بھابھی کمرے میں آئیں اور میرے سر پر لال چنری کا گھونگھٹ ڈالتے ہوئے جو بولیں وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی بولیں کہ باہر مولوی صاحب آئے ہیں، آج تمہارا نکاح ہے، بس خاموشی سے ایجاب و قبول کر لینا، ورنہ آج کی رات قبر میں اترنے کے لیے تیار رہو۔ بھابھی کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے۔ میری ماں حواس باختہ ہو کر اٹھی اور بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں، منتیں کرنے لگیں، مگر آج سے پہلے کبھی بھائی نے ہماری بات مانی تھی جو آج مان لیتے؟ انہوں نے ماں کی ایک نہ سنی اور انہیں بھی جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ میں ہکا بکا سی مولوی صاحب کی آواز سن رہی تھی جو مجھ سے بار بار ایجاب و قبول کروا رہے تھے۔ کون تھا میرا شوہر؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے باوجود فوراً قبول کر لیا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، مگر کم از کم میرے بھائی سے تو اچھا ہی ہوگا، یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ آخر بھائی کی مار اور ڈانٹ سے تو چھٹکارا مل جاتا۔ مولوی صاحب باہر نکلے تو میری ماں پریشان سی روتے ہوئے میرے سینے لگ کر معافیاں مانگنے لگیں، مگر میں نے ایک بار پھر ان کی ڈھارس باندھتے ہوئے کہا کہ شاید یہی آپ کی بیٹی کے لیے بہتر ہے، شوہر کے ہاں جا کر بھائی کے ظلم و ستم تو نہیں سہنا پڑیں گے۔ یہی سوچ کر ماں کو تسلی دی اور پھر ایک انجان شخص کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی۔ بھائی نے تو رخصتی کے وقت مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس پل مجھے شدت سے ابو کی یاد آئی تھی، مگر خیر، خدا کی لاٹھی بے آواز تھی، ایک نہ ایک دن ان پر برسنی ضرور تھی۔ میرے صبر کی بھی وہ حد تھی کہ میں بھائی کا ہر ظلم و ستم خاموشی سے برداشت کر لیا کرتی تھی۔ شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر میں اس کے گھر آ گئی۔ وہی ٹوٹا پھوٹا وہ سیدھا سا گھر، گویا صدیوں سے اسے مرمت نہ کیا گیا ہو، اس قدر پرانا کہ ایک طوفان سے سر پر اس کی چھت آ گرے۔ میں اچاٹ دل سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں صرف ایک چارپائی رکھی تھی جس پر لے جا کر مجھے بٹھا دیا گیا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر مجھے یہاں لانے والی عورت کو دیکھا تو وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں، شکل سے کافی معصوم لگیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر فوراً سوال کیا کہ اماں جی، کیا آپ میری ساس ہیں؟ میرے سوال پر اس عورت نے اچھل کر خود کو مجھ سے دور کیا اور پھر کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی جو بات بولیں، اسے سن کر ایک پل کو تو میرا بھی دل سینے میں اچھلا تھا، میرا سانس بند ہوا تھا۔ وہ عورت تو میری ساس نہیں بلکہ سوتن تھیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا، اتنی بوڑھی سوتن؟ مگر خیر، جیسے میرا اچانک سے نکاح ہوا ویسے یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص کمرے میں داخل ہوا اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہی میرا شوہر تھا۔ سفید داڑھی، سفید بال اور سر پر سندھی ٹوپی پہنے وہ شخص بولا کہ اس نے یہ شادی صرف اور صرف اس لیے کی تاکہ اس کی دوسری بیوی یعنی میں اس کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ سکوں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور میری اہمیت اس کی زندگی میں ایک نوکرانی جیسی تھی۔ یہ سارے شرائط و ضوابط بتانے کے بعد وہ دونوں ہی لڑکھڑا کر چلتے کمرے سے باہر چلے گئے اور میں بس دیکھتی رہ گئی۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ میں ان دونوں کو روزانہ ناشتہ اور کھانا بنا کر دے دیتی، اس کے بعد گھر کا کام کاج کر کے دے دیا کرتی۔ میں پھر بھی خوش اور مطمئن تھی کیونکہ یہاں کوئی بھائی کے جیسے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میری یہ زندگی بھی زیادہ دن نہ چل سکی اور پھر وہ ہوا جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک روز جب صبح اٹھی تو میری سوتن ابھی تک سو رہی تھی، حالانکہ اس کا پچھلے 2 ماہ سے معمول تھا کہ وہ روزانہ فجر کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد مجھے بھی جگا دیا کرتی تھی۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو میں ششدر رہ گئی کیونکہ وہ دونوں ہی بستر پر بے سود لیٹے تھے۔
میرا وجود اس پل کانپ اٹھا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ دونوں ہی اس دنیا سے ایک ساتھ رخصت ہو چکے ہیں۔ میں بس ساکت ہو کر رہ گئی۔ شوہر اور سوتن تو فوت ہو گئے تھے، اب میرا یہاں کوئی نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عدت پوری کی اور اپنے میکے کے لیے بس میں بیٹھ کر نکل پڑی۔ دل میں عجیب سے وسوسے تھے۔ جب سے نکاح ہوا تھا کسی نے خیر خبر نہیں لی تھی، نہ جانے مجھے یوں دیکھ کر ان پر کیا گزرنے والی تھی۔ میں میکے پہنچی تو گھر کی گلی کی جانب مڑی، تبھی مجھے خود سے آگے پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بھکارن نظر آئی۔ میرے قدم تو ٹھٹک کر رہ گئے جب اس عورت نے گھر کا دروازہ بجا کر اندر داخل ہونا چاہا۔ جب اس عورت کا چہرہ مجھ پر واضح ہوا، اس پل تو جیسے مجھ پر بجلی برسی تھی۔ میں حیرت سے یک ٹک بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو میری ہی ماں تھی۔ ماں کو دیکھ کر میں بھی فوراً ان کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے صدمے سے ماں کو آواز دی۔ ماں نے مڑ کر دیکھا تو میں تڑپ اٹھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے مٹی سے اٹے بال اور بھکارن جیسا حلیہ دیکھ کر میں لرزی تو گئی تھی۔ اسی پل بھابھی باہر نکلی اور امی کے ہاتھ میں موجود ایک تھیلی کو فوراً جھپٹ کر دیکھنے لگیں۔ اندر وہ ساری کمائی موجود تھی جو میری ماں نے بھیک مانگ کر کمائے تھے۔ ماں کو دیکھ کر میں دیوانہ وار ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں خود پر گزری مصیبتیں ان کو سنا رہی تھی اور وہ مجھ سے اپنی بیان کر رہی تھیں۔ بھائی کی نوکری چھوٹ چکی تھی، اب تو اسے کہیں کام بھی نہیں مل رہا تھا۔ بھابھی اماں کو کئی ماہ سے زبردستی گھر سے بھیج دیا کرتی تھیں تاکہ وہ کچھ لازمی کما کر لائے۔ امی کو دیکھ کر بھابھی نے فوراً پیسے ان سے جھپٹ لیے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری سی ابھری تھی۔ آخر کو اب میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اگلا دن جو ہی چڑھا تو جو کچھ بھابھی نے میرے ساتھ کیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بھابھی نے مجھے اور امی دونوں کو پھٹے پرانے کپڑے پہننے کو دیے اور ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ اب نہ جانے یہ کیسی آزمائش ہم پر آن پہنچی تھی۔ میں رونے لگی تھی مگر اس کے باوجود امی کا ہاتھ پکڑ کر سارا دن سڑکوں پر پھرتی رہی۔ آج تو کچھ دن ہی ایسا تھا کہ کسی نے ہمارے ہاتھ پر 2 روپے تک نہ رکھے۔ خالی ہاتھ شام کو جب ہم ماں بیٹی گھر کی جانب لوٹیں تو بھابھی نے جو ہی ہمیں دیکھا تو میری ماں کو مارنا شروع ہو گئیں۔ بھائی بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہم خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوئے ہیں، اس نے ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل جانور بن چکا تھا۔ میں اسے روکتی رہی، منع کرتی رہی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میری ماں چیخ چیخ کر اب خاموش ہو چکی تھی۔ میں انہیں بلاتی رہی، اٹھاتی رہی مگر وہ دم توڑ چکی تھیں۔ معاشرے کے سامنے ڈرامہ کرنے کے لیے جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے بھائی اور بھابھی بے تحاشا رو رہے تھے۔ میری ماں تو بھائی کا ظلم سہ سہ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میرا اب ان کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ میں اکیلی پریشان حال صدمے سے دوچار ماں کی میت کے پاس بیٹھی تھی کہ دفنانے کا وقت قریب آیا تو بھابھی محلے کی چند عورتوں کے ہمراہ امی کو غسل دینے کے لیے کمرے میں لے گئیں۔ کچھ دیر بعد بھابھی کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اچانک سے ایسی چیخیں گویا ان پر نہ جانے کتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہو۔ میں فوراً آواز کی جانب بھاگی مگر سامنے کا جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بھابھی زمین پر گری کرا رہی تھیں۔ اس کی چیخیں فلک سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھیں۔ اس پل فرش پر ایک لوہے کی نوکیلی چیز موجود تھی جس پر گرتے ہی بھابھی کے گھٹنوں کی ہڈی میں وہ نوکدار چیز پیوست ہو گئی۔ امی کو دفنانے کے بعد بھائی فوراً بیوی کو لے کر ہسپتال کی جانب چلا گیا۔ وہاں جا کر جب ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اب بھابھی کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہو سکتیں، وہ عمر بھر یوں ہی رہیں گی۔ بھابھی نے اس روز دھاڑے مار مار کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس روز سے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ بھابھی کی ایک ٹانگ پھر حرکت کر لیتی تھی مگر دوسری ٹانگ تو مکمل طور پر ہی جام ہو چکی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور زندگی آگے بڑھنے لگی۔ بھائی کا ظلم ابھی بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی پر جان چھڑکتا اور میرے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میں بھی صبر کے گھونٹ پی کر جیے جا رہی تھی۔ بھابھی معذور ہو چکی تھی پھر بھی اس کی زبان قابو میں نہیں آئی تھی۔ وہ لیٹ کر مجھ پر تانے کسنے سے باز نہیں آتی تھیں۔ بھائی کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی کافی سمجھدار اور باپ کی تربیت سے کوسوں دور تھے۔ انہیں اپنے باپ کی حرکتوں پر خود بھی غصہ آتا تھا۔ ایک روز وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا بھائی مزدوری کرنے کی خاطر گھر سے نکلا تو راستے میں سیاسی جلسے کی وجہ سے پھنس کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی اور بھگدڑ سی مچ گئی۔ میرا بھائی بھی ان کارکنوں کی زد میں آ کر پولیس کی لاٹھی چارج کا شکار ہو گیا۔ پہلا ہی ڈنڈا بھائی کے سر میں لگا تھا۔ وہ اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ بھائی ایک لمحہ بھی مزید زندہ نہیں رہ سکے اور ان کی وہیں موت ہو گئی۔ گھر میں جب ان کی لاش لائی گئی تو کچھ سمجھ نہ آیا، روں یا خوش ہو جاؤں۔ آخر کو آج مجھے ظلم سے آزادی ملی تھی۔ بھائی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اچھا نہیں کیا تھا، اس کے باوجود میں نے اسے اچھی دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا تھا۔ بھابھی بے تحاشا روتی رہی تھیں۔ میرا بڑا بھتیجا ہی اب ہمارا واحد کفیل بچا تھا۔ اس کی عمر اب 18 سال تھی۔
ایک روز میرے پاس آیا اور بولا کہ میرے دوست کی امی کی وفات ہو چکی ہے، ان کے ابو بہت نیک سیرت ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی شادی وہاں ہو جائے۔ بھتیجے کے منہ سے یہ سن کر میرا وجود کانپا تھا۔ اگلے چند روز میں وہ رشتہ لے کر آئے اور بھتیجے کی کوشش سے ایک بار پھر میرا نکاح اس کے دوست کے ابا سے ہو گیا۔ مجھے بھتیجے میں اپنے باپ اور ایک غیرت مند عزت دار بھائی کا عکس دکھائی دیا تھا۔ بھتیجا ہو کر اس نے میری خاطر اتنا سوچا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا مگر اپنی ماں کے ساتھ بے حد برا تھا۔ مجھے اس گھر سے رخصت ہونے کی دیر تھی، بھتیجے کا رویہ اپنی ماں سے بدلنے لگا۔ وہ اس سے لڑتا رہتا اور ایک ہی بات کہتا کہ میں تمہیں اولڈ ہوم چھوڑاؤں گا، مجھ سے نہیں تم سنبھالی جاتی۔ بھابھی خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی۔ ایک روز بھتیجے نے ماں کو زبردستی وکیلنے کے حلیے میں ایک ویل چیئر پر بٹھا کر گھر سے نکال دیا۔ سارا دن بھابھی روتی ہوئی سڑکوں پر بھیک مانگتی رہیں۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے بھتیجے کو خوب ڈانٹا، اسے مارا بھی، مگر وہ آگے سے رونے لگا اور بولا میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں۔ جو کچھ میری ماں اور باپ نے دادی اور آپ کے ساتھ کیا وہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہے۔ بس ان کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے ماضی میں دادی اور آپ کے ساتھ کیا، آج جب ان پر گزر رہا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ 2 دن میں ہی بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ میرے پاس ایک روز ویل چیئر پر آئیں اور معافی مانگنے لگیں۔ شاید مکافات عمل کا تھپڑ کھا کر انہیں عقل آ چکی تھی، مگر اب کیا فائدہ۔ میری جوانی ان کے شک اور بھائی کی مار کی نظر ہو گئی، پھر جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ میری ماں سڑکوں پر بھیک مانگتی رہی اور آخر میں بیٹے کے ہاتھوں مار کھا کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بھائی بھی یوں ہی پولیس کے ڈنڈے کھا کر مر چکا تھا۔ آج بھابھی سے 2 دن وہ سب برداشت نہ ہوا جو ہم صدیوں سے سہتی ہوئی آ رہی تھیں۔ اب اتنا بھی بڑا دل نہیں تھا میرا، صبر کا پھل تو مجھے اب روزے محشر چاہیے تھا۔ چند روز بعد بھابھی بھی فوت ہو گئیں۔ میں نے انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ میرا بھانجا اب میرے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اپنا ماضی سوچتی ہوں تو بھیانک خواب لگتا ہے۔ کیسی زندگی گزار کر میں یہاں تک پہنچی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کی ہمت ہار کر نہ جانے کیسا قدم اٹھا چکا ہوتا۔